میں نے جی آج تک گیٹ نمبر 4 دیکھا ہی نہیں، حالانکہ میں نے ساری زندگی مطلب ایٹ لیسٹ جو میرا ایڈولیسنس ہے میں نے پنڈی میں گزارا ہے۔ گیٹ نمبر 4 مجھے میں آپ کو حلفاً بتاؤں، مجھے نہیں پتا گیٹ نمبر 4 ہے کون سا، شاید وہ ایکسیس انہی کے لیے۔ ہم تو ڈائریکٹ ہی گئے ہیں، جب بھی گئے ہیں برملا گئے ہیں، منہ چھپا کے بھی نہیں گئے، برقعوں میں بھی نہیں گئے۔ لیکن میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہوں، نہ میں اجازت لے کے آئی ہوں، نہ مجھے خیال آیا۔ یہ تو کسی نے مجھ سے ابھی راستے میں دیکھو نا، آج میں یہاں بیٹھی ہوں، تمہیں پتہ ہے باقی لوگ کہاں بیٹھے ہیں، تو میں نے تو نہیں کبھی کسی کا آرڈر سنا۔ یہ بیچارے پولیٹیشن تو نہیں کہنا چاہیے، پپٹس۔ آرمی، آپ جو بات کر رہے ہیں میں تو صاف بات کرنے کی قائل ہوں۔ آرمی کیا ہمارے معاشرے سے نہیں نکلی؟ آپ کا خیال ہے آپ جس طرح سے پریشان ہیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں، آرمی والے بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی اسی معاشرے سے ہیں۔ نہ تو میں وزیر دفاع کی پارٹی سے ہوں، نہ میں وزیر دفاع کی اسپوکس پرسن ہوں۔ وزیر دفاع سے تو ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کو ایک فورن جرنلسٹ پوچھ کچھ نہیں ہے، سوال چنا جواب جو۔ میں نے جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کر اور ان کو پرسنلی بھی انڈائریکٹ میسیجز، کیونکہ میں تو 30 سال کا پلان بنا کے آئی ہوں، محتاط پلان بنایا ہے، بیکاز ہو سکتا ہے اللہ پاک کی مرضی ہو 50 سال ہو جائے۔ ہم نے بڑی نیک نیتی سے 2013 میں ووٹ ڈالا، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی مجھے نظر آ رہا تھا کہ میں شاید صحیح نہیں کر رہی، لیکن باقی دیکھو نا، آج میں یہاں بیٹھی ہوں، تمہیں پتہ ہے باقی لوگ کہاں بیٹھے ہیں، تو میں نے تو نہیں کبھی کسی کا آرڈر سنا۔ یہ اور بات ہے کہ میں ڈپلومیسی کی قائل ہوں، آپ لوگ سب مجھے جانتے ہیں، میں نے آج تک کسی ملازم کے ساتھ بھی بدتمیزی نہیں کی۔ I genuinely want things to work۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب مارکیٹ میں ہے ہی اویلیبل دودھ پتی، تو کوئی کافی کیسے پیے گا؟ کافی آپ کو انٹروڈیوس کرنی پڑتی ہے۔ تو میں تو ٹرینڈ سیٹ کرنے میں بلیو کرتی ہوں، ٹرینڈ فالو کرنے میں بلیو نہیں کرتی۔ اینڈ یو مسٹ آلسو ریئلائز کہ جرنلسٹ آپ کے معاشرے سے نکلے ہیں، یہ بیچارے پولیٹیشن تو نہیں کہنا چاہیے، پپٹس آپ کے معاشرے سے نکلے ہیں۔ آپ نے ان کو کوئی نوکری دی نہیں، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی کچھ بننا چاہتا ہو، نہیں آپ نے اس کو کہیں ایڈمیشن دی، تو جو بے روزگار تھا اس کو پہنچنا پڑا، ہم نے پہنچایا۔ اسی طرح آرمی، آپ جو بات کر رہے ہیں میں تو صاف بات کرنے کی قائل ہوں، آرمی کیا ہمارے معاشرے سے نہیں نکلی؟ آپ کا خیال ہے آپ جس طرح سے پریشان ہیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں، آرمی والے بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی اسی معاشرے سے ہیں، ان کو بھی اسی جگہ پہ رہنا ہے۔ نہ تو میں وزیر دفاع کی پارٹی سے ہوں، نہ میں وزیر دفاع کی اسپوکس پرسن ہوں۔ وزیر دفاع سے تو ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کو ایک فورن جرنلسٹ پوچھ کچھ نہیں ہے، سوال چنا جواب جو۔ تو آپ ایسے سوال تو نہ کریں کہ وہ پوچھ کیا رہے تھے جنگ کے دوران، انہوں نے کہا جو کچھ بھی انہوں نے کہا میں دہرانا نہیں چاہتی، کیوں وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ آئی تھنک کہ وہ ایک، میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، میرا خیال ہے کہ بس وہ شاید بور ہو گئے ہیں اپنی پوزیشن سے، ورنہ وہ ماشاءاللہ کافی انٹیلیجنٹ تھے۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ ووٹ کہیں ڈالتے ہیں، اور وہ دیکھیں بات سمپل سی یہ بھی ہے کہ میں آن ریکارڈ یہ باتیں کی ہیں، میں نے جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کر اور ان کو پرسنلی بھی انڈائریکٹ میسیجز، کیونکہ میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں بلیو نہیں کرتی، اور میں نے سوچا کیا پتہ ان تک میسیج نہ پہنچے، تو میں نے ایک مغربی جرنلسٹ کو، بڑی مشہور جرنلسٹ کو، انہوں نے ہیڈ لائن لگائی، میں نے کہا آپ دیکھیں گے آج یہ جس ہائیبرڈ نظام کا آپ بنیاد رکھ رہے ہیں، ان کو کہا کہ مجھے لگا شاید ان کو، باقیوں کو مجھے لگا کہ ہدایت شاید نہیں مل سکتی، تو وہی ہوا نا، اب اسی ہائیبرڈ نظام کا شکار ہو رہے ہیں نا، سارے ہو رہے ہیں۔ تو میرا مقصد تو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو 10 سال پہلے یا کچھ سال پہلے اصلاح کرنے کا، اگر مجھے کچھ پتہ ہے میں نے بڑے طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ ایسا ہی ہوا نا، جب کوئی پاور میں تھا تب بولی نا، تب بولی، اب بولنے کا موقع نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ آج یہ جو بن رہے ہیں آئیڈیل پپٹ، باقی سب بھی اسی راہ پہ چلیں گے، اور یہی وجہ ہے
کہ دیکھیں کرنے دیں ان کو. میرا جو لوگوں کی غلطیاں، لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے زندگی میں نے وہ نہیں کیا، لیکن میں دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ الحمدللہ میں یہاں ہوں، اور جو اللہ کی مرضی ہوگی اللہ کو منظور ہوگا. اللہ کی مرضی ہے، اگر نہیں ہوگا منظور تو وہ اللہ پاک فیصلہ کرے گا میرے لیے. میں تو 30 سال کا پلان بنا کے آئی ہوں، محتاط پلان بنایا ہے، بیکاز ہو سکتا ہے اللہ پاک کی مرضی ہو 50 سال ہو جائے. میں نے جی آج تک گیٹ نمبر 4 دیکھا ہی نہیں، حالانکہ میں نے ساری زندگی مطلب ایٹ لیسٹ جو میرا ایڈولیسنس ہے میں نے پنڈی میں گزارا ہے. گیٹ نمبر 4 مجھے میں آپ کو حلفاً بتاؤں، مجھے نہیں پتا گیٹ نمبر 4 ہے کون سا. شاید وہ ایکسیس انہی کے لیے. ہم تو ڈائریکٹ ہی گئے ہیں، جب بھی گئے ہیں برملا گئے ہیں، منہ چھپا کے بھی نہیں گئے، برقعوں میں بھی نہیں گئے. تو میں یہاں گیٹ نمبر 4، گیٹ نمبر 1 2 3 5 15 اب بڑے گیٹ ہیں میں نے سنا ہے، وہاں سے نہیں آئی. آئی ہوپ دیٹ آنسر. میں نے کہا جب بھی کبھی کسی سے بات چیت ہوئی ہے میں برملا ڈائریکٹ، یعنی ان پبلک، ہم دروازے بند کر کے بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آرمی جو ہے آپ کی، یہ اب تو سب کو محبتیں ہو گئی ہیں، لیکن ہر انسٹیٹیوشن کا، ہر شخص کا اپنا رول ہوتا ہے. ڈیپ اسٹیٹ ہر ملک میں ہوتی ہے. ٹرمپ جو ہے اپنی نہیں چلا رہا، دیر از اے ڈیپ اسٹیٹ پالیسی جو کہ سال 100-200 سال پلان ہوتی ہے. لیکن میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہوں، نہ میں اجازت لے کے آئی ہوں، نہ مجھے خیال آیا. یہ تو کسی نے مجھ سے ابھی راستے میں سوال پوچھا تو میں نے کہا میں سیٹسفائی کر دوں. مجھے اجازت لینے کی کسی سے بھی ضرورت نہیں ہے، ملک میرا اپنا ہے. اور آپ نے کہا کہ بھرمار ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے پارٹیز کی. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ بارش ہو رہی ہے پارٹیز کی، کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کی وہ جانیں. دیر از نو ہارم in launching political movements and launching political parties. It is good to have choice, but ultimately یہ تو کسٹمر یا کلائنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے نا کہ کون کتنی ویلیو رکھتا ہے. آپ مجھے بھی جانتے ہیں، باقی لوگوں کو بھی جانتے ہیں، میں کسی کو بھی، میں شاید ان کو آپ سے بہتر جانتی ہوں، لیکن میرا مقصد یہاں پہ آ کے کسی اور کو رگڑنا نہیں ہے. مجھے نوٹیفیکیشن نہیں چاہیے. تو میں تو آپ کو اپنے بارے میں بتا رہی ہوں. یو شوڈ بی سیٹسفائڈ کہ میں کہاں سے آئی ہوں، میں کہاں جا رہی ہوں. دیٹ از واٹ یو شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ. باقی پولیٹیکل پارٹیز کا فیوچر، بھائی میرے مجھے تو وہ پولیٹیکل پارٹیز لگتی ہی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز تو پالیٹکس کرتی ہیں، تو وہ تو اپنے لیے، اپنے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں. آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے. ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ لاہور چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، میں نے تو وضاحت کر دی. اب تو نظر ہی نہیں آتا جی پرائم منسٹر ہے کون، شاید تو خود بھی بھول جاتے ہوں کہ کون پرائم منسٹر. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. دے ہیو دیئر اون، اپنی اگر ریوائیو اپنے کو کرنا چاہیں گے وہ جانیں، میرا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. پرابلم مجھے یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو. جو بھائی صاحب نے بات کی دیٹ از ٹرو، میں نے وہ سپورٹ کیا، لیکن ووٹر کو عزت دینے کو میں سپورٹ زیادہ کرتی ہوں. کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جن خاتون کی بات کر رہے ہیں وہ میں نہیں تھی اس پارٹی سے. میں نے آپ کو وضاحت کی کہ میں کبھی کسی پارٹی کی، پاکستان میں کسی پارٹی کی ممبر نہیں رہی. اور کچھ پارٹی سے تو ایک نظریاتی اختلاف بھی ہوتا ہے. میں نے ایک ہی دفعہ ووٹ دیا ہے، وہ میرے اوپر بڑا بھاری ہے. ایز این اوورسیز پاکستانی آئی تھنک کہ آپ تھوڑا سا چونکہ گراؤنڈ ریالٹی سے دور ہوتے ہو، تو یہ میں آپ کو وضاحت کر سکتی ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز ہمیں رشتوں کی قدر آ جاتی ہے، اپنے ہیریٹیج کی قدر آ جاتی ہے. ہم نے بڑی نیک نیتی سے 2013 میں ووٹ ڈالا، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی مجھے نظر آ رہا تھا کہ میں شاید صحیح نہیں کر رہی، لیکن باقی دونوں پارٹیز کے ساتھ تو بالکل کوئی میچ نہیں تھا. اس پارٹی نے، پی ٹی آئی نے، مڈل کلاس کی ہمیں خواب دکھائے. ابھی بھی آپ، میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو شخص 25 سال کا تھا اب وہ 50 سال سے زیادہ کی عمر کا ہے. ابھی بھی وہی پارٹیز آپ کو خواب دکھا رہی ہیں
پہلے سرخ بسز دکھا رہی تھی, اب کوئی اور رنگ کی بسز آپ دیکھ رہے ہیں, یو آر فالنگ فار اٹ. تو میں نے تو ایک دفعہ وہ ووٹ دیا, ناٹ اونلی کہ وہ جس شخص کو دیا یعنی کہ جس سیٹ کو دیا وہ غلط کیا, اور وہ ایک لیک آف نالج تھی, اوورسیز پاکستانیز کی ایک لیک آف نالج ہے جو کہ میڈیا نے ری انفورس کی ہوئی ہے. میڈیا ہی بتاتا ہے نا آپ کو. اور جس خاتون کے آپ ذکر کر رہی ہیں وہ ایک MNA تھی, ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا ظاہر ہے میں نہیں جانتی, میری ان سے سلام دعا بالکل نہیں ہے, آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن میں کسی پارٹی سے ایگریو نہیں ہوں. میرے پاس جس پارٹی کی آپ بات کریں اس کے علاوہ کسی اور پارٹی کی بڑی آفرز رہی ہیں, لیکن آئی ڈڈ ناٹ تھنک دیٹ آئی واز اے میچ. تو پچھلے سال پتہ نہیں آپ کیا کریں, میں نے تو اپنے آپ کو 2024 کے الیکشن سے جان بوجھ کے بڑا دور رکھا. میں نے کوئی کیمپیننگ نہیں کی, کامنٹ بھی بڑا کم کیا, اور اگر آپ میری انٹرنیشنل میڈیا کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں, لیکن میں کوشش کرتی ہوں انسان ہوں, لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ جو بات حق ہے وہ کی جائے. تو میں اس الیکشن سے جان بوجھ کے دور رہی, کیونکہ مجھے پہلے ہی سے نظر آ رہا تھا کہ کس کے کبوتر اڑائے جائیں گے.